شیعہ مورخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، ابن عبداللہ، تم جانتے ہو کہ جب ہم نے تمہارے والد ماجد کے سیاسی ہمنواؤں کو قتل کیا تو ان کو حنوط کیا، ان کو کفن دیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنے جواب میں یہ کہا کہ وہ یہ سب کچھ نہ کرتے۔ ظاہر ہے کہ مورخ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جواب صحیح نقل نہیں کیا ہے، بلکہ اس میں اپنے تعصب کے زہر کی آمیزش کر دی ہے، کیونکہ ایسا تلخ اور غیر اسلامی جواب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عالی ظرفی، بلند کرداری اور سنت نبوی سے شیفتگی، جس کا ذکر ابھی اوپر گزر چکا ہے، کہ بالکل منافی ہے کہ اگر ان کو اس سے اختلاف ہوتا تو وہ خاموشی اختیار فرماتے، جیسا کہ ایک موقع پر کیا تھا۔ ابن عساکر کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ گورنر مدینہ نے حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا اور ان کے پاس 1,00,000 درہم بھیجے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تو ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے ان کا مشورہ چاہا۔ انہوں نے شادی کے خلاف مشورہ دیا، مگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے شادی کرنے کے حق میں مشورہ ہی نہیں دیا اور خود کفیل بن گئے۔ جب نکاح کے لیے سب لوگ جمع ہوئے تو حضرت سعید اموی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری کا سبب پوچھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کافی ہوں، لیکن جیسے ہی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عدم رضامندی کا علم ہوا، وہ یہ کہہ کر مسند عقد سے اٹھ گئے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو انہیں ناپسند ہو۔ انہوں نے دیا ہوا مال بھی واپس نہیں لیا۔ بنو ہاشم کے تعلق خاطر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پسند و مرضی کا حضرت سعید اموی رضی اللہ عنہ کو اتنا نازک احساس تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو غم ہوا تھا، اس کا حوالہ ابن عساکر اور یعقوبی وغیرہ کی متعدد روایتوں سے ملتا ہے۔ مؤخر ذکر کا بیان ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی اور اس کی خبر دمشق پہنچی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خلیفہ کی مجلس میں موجود تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے وفات حسن پر تعزیت کی اور اپنے غم کا اظہار کیا۔ اول ذکر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو غم نہ کرنے اور حسرت سے محفوظ رہنے کی تلقین و دعا کی، جس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو 1,00,000 درہم اور ملبوسات عطا کیے۔ راوی کا مزید بیان ہے کہ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب تو تم اپنی قوم کے سید ہو گئے ہو، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک ابو عبداللہ موجود ہیں میں سردار نہیں ہو سکتا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس حقیقت کو تسلیم کیا۔ اکابر بنی عبد مناف سے تعلق خاطر اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے علم کی ایک مثال زبیری نے بیان کی ہے۔ قدیم دستور تھا کہ مسلمانوں کے عطیے اور وثیقے ان کے سرداروں اور نمائندوں کو، جنہیں عرفا یعنی عریف کی جمع کہا جاتا تھا، دے دیے جاتے تھے، اور یہ قبائلی نمائندے اصحاب عطایا کو ان کے حصے پہنچا دیا کرتے تھے۔ مگر کچھ دنوں سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ مر جانے والوں اور غائب لوگوں کے حصے بھی یہ قبائلی نمائندے وصول کر لیتے تھے اور ان کی رقمیں آپس میں یا قبیلے میں تقسیم کر دیتے تھے، مگر حکومت کو نہ کسی مرنے والے کی موت کی خبر دیتے تھے اور نہ کسی غائب کی گمشدگی کی اطلاع۔ ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عاصم بن ابی ہاشم بن عتبہ بن ربیعہ کو مدینے والوں کو عطایا تقسیم کرنے کے لیے وہاں بھیجا، تو انہوں نے دیوان عطا کے کاغذات کو صحیح کرنے کی خاطر تمام اہل عطا کے خود حاضر ہونے پر اصرار کیا اور قبائلی نمائندوں کو سب کے عطایا دینے سے انکار کیا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ بات بری لگی، کیونکہ ان کو مردوں اور غائبوں کے حصوں کی وجہ سے زیادہ رقم ملتی تھی۔ چنانچہ وہ مسجد نبوی میں اپنے حصے لینے نہیں آئے۔ حضرت عاصم بھی اپنے اصرار پر کئی دن جمے رہے اور بالآخر انہوں نے ایک سخت تقریر کی اور حق والوں کی موجودگی کے بغیر تقسیم عطایا سے انکار کر دیا۔ لوگ اس پر برا فروختہ ہو گئے اور انہوں نے اتنی کنکریاں ماریں کہ وہ مال چھوڑ کر بنی امیہ کے گھروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر یہ طے ہوا
کہ خود یہ مال تقسیم کر دیا جائے، ورنہ کسی نئی بات اور طریقے پر معاویہ رضی اللہ عنہ جم جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، عمر بن عثمان اور عبداللہ بن زبیر اسدی قریشی نے خود یہ مال لے کر حسب دستور قدیم تقسیم کر دیا۔ بنو مرہ بن عوف کے ایک شاعر ارطاط بن سمیہ نے اس واقعے پر کچھ اشعار موضوع کیے، جن میں حضرت عاصم کی شرافت اور خاندان زبیر و عبد شمس و ہاشم کے اتفاق و اتحاد کا حوالہ تھا۔ حضرت معاویہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے مثال علم کی بنا پر درگزر سے کام لیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور اموی گورنر مدینہ حضرت سعید بن عاص کے تعلقات کے بارے میں ایک اور روایت ابن عساکر نے یہ بیان کی ہے کہ وہ دونوں حضرت عبداللہ بن جعفر ہاشمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ سعید بن عاص اموی کی ولایت مدینہ کے زمانے میں مکہ مکرمہ حج یا عمرہ کرنے ساتھ گئے۔ واپسی میں وہ مدینہ منورہ پہنچنے کے اشتیاق میں اپنے مال و اسباب پیچھے چھوڑ کر اپنی سواریوں پر سوار جلدی سے روانہ ہوئے۔ وہ سردی کا زمانہ تھا، راستے ہی میں تھے کہ رات ہو گئی اور بارش بھی آ گئی اور سردی میں شدت پیدا ہو گئی۔ آخر ان تینوں نے ایک مدنی بزرگ کے گھر میں پناہ لی اور ضیافت کے مزے لوٹے۔ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما اور دوسرے اکابر بنی ہاشم کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دوستانہ اور برادرانہ روابط اور حلم معاویہ کا ایک اور واقعہ ابن عساکر نے بیان کیا ہے اور ابن سعد کی سند پر بیان کیا ہے۔ اپنی خلافت کے ابتدائی برسوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے گئے تو مدینہ منورہ میں حضرت مروان بن حکم کے گھر میں قیام کیا۔ جب وہ قیلولہ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے دربان سے کہا کہ اگر حسن بن علی یا حسین بن علی یا عبداللہ بن جعفر یا عبداللہ بن ابی احمد بن حجش رضی اللہ عنہما ان میں سے اگر کوئی دروازے پر آئے تو ان کو آنے کی اجازت دے دی جائے، مگر دربان کو کوئی نظر نہیں آیا، اور جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا کہ وہ سب کے سب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہو کر دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر پہنچے کہ وہ بقول خود انہی میں سے تھے اور پہلے ان کی مجلسوں میں اسی طرح شریک ہوا کرتے تھے۔ میزبان نے اپنے امیر المومنین کا اکرام کیا اور صدر نشین میں بٹھایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہ سے کھانا طلب کیا۔ میزبان نے کہا کہ جو بھی امیر المومنین طلب فرمائے حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ان کی خواہش پر مخگودہ پر مشتمل کھانا چنا گیا۔ امیر المومنین نے دوبارہ طلب کیا تو دوبارہ لایا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے ہم کہا کرتے تھے اے غلام ہمارا کھانا لاؤ، لیکن تم تھوڑا تھوڑا مخ منگوا رہے ہو، ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، کیا بات ہے؟ تمہیں تو ابن جعفر وسعت و کثرت ہی زیب دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ چنانچہ خلیفہ فیاض نے ان کو 40,000 دینار عطا فرمائے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی دن بہت سی بھیڑ بکریاں ذبح کروا کر ان کا گودا نکلوایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں بھیج دیا۔ اس پورے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت سے قبل بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی مجلس کے محرم اور دوست و ہم نشیں رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی مہمان نوازی کے مزے لوٹتے رہے تھے۔ ان دونوں اموی ہاشمی بزرگوں نے اموی خلافت کے دوران بھی اپنا بے تکلف تعلق قائم رکھا تھا۔